مثنوی معنوی پیر روم، مثنوی معنوی پیر روم، ہست گنج راز عرفان و علوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد سید الکونین والثقلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ مثنوی شریف کی یہ خصوصیت ہے کہ اس میں مختلف موضوعات پر تفصیل کے ساتھ اظہار خیال کیا جاتا ہے، اور اس اہم نکتے کو سمجھانے کے لیے کئی بار مثالوں کا سہارا لیا جاتا ہے، کئی بار حکایتوں کا سہارا لیا جاتا ہے، اور پھر ایک حکایت جب چلتی ہے تو حکایت کے دوران کوئی بھی نکتہ کام کا جب آ جاتا ہے تو مولانا روم اس کے اوپر اظہار خیال کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر بعد میں حکایت کو جاری کرتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں گے کہ گزشتہ کئی نشستوں سے ہم پڑھ رہے تھے کہ ایک شخص کا ایک شیخ پر طعنہ زنی کرنا، اس موضوع پر یہ گفتگو چلی تھی۔ بیچ میں پھر حضرت ابراہیم بن ادھم کا واقعہ آیا کہ آپ کی کرامت کا، کہ کس طرح سے آپ نے جو ہے سلطنت چھوڑ کر فقیری اختیار کی، اور پھر اس کے بعد کس مقام پر پہنچے، پھر لوگوں کو ان کے بارے میں کیا کیا شکوک و شبہات ہوئے۔ دنیا دار لوگ تو کہیں گے کہ بھئی کیا ہو گیا ان کو، اچھی خاصی حکومت، اچھی خاصی کر و فر کی زندگی چھوڑ کر یہ فقیری میں جا بیٹھے۔ تو اس طرح سے مختلف اعتراضات کے حوالے سے، مختلف شکوک و شبہات کے حوالے سے آپ نے بات کی اور ہر چیز کا جواب دیا۔ اب جو آپ بیان کریں گے وہ یہ ہے کہ گزشتہ کی نشست میں جو گفتگو چل رہی تھی اس کا کنٹینیویشن۔ گزشتہ بیان کیا جا رہا تھا کہ ایک شخص جو دنیا داری میں پھنسا ہوا ہے اس گدھے کی طرح ہے جو کیچڑ میں پھنسا ہوا ہے۔ گدھا کوشش کرتا ہے اور کسی حال اپنے آپ کو اس کیچڑ سے نکالنے میں کامیاب بھی ہوتا ہے، جتنی محنت ہو سکتی ہے وہ کرتا ہے، مگر دنیا میں انسان دنیا کی کیچڑ میں پھنس کر اپنے آپ کو نکالنے کی کوشش ہی نہیں کرتا۔ مطلب ایسا آدمی گدھے سے بھی بدتر ہے۔ اب اس کو ایک غلط فہمی ہوتی ہے، وہ اس غلط فہمی کا شکار ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر مہربان ہے، وہ غفور و رحیم ہے، رزق دیتا چلا جا رہا ہے، ساری میری دنیاوی ضرورتیں پوری کرتا چلا جا رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ مجھ سے جو گناہ، جو غلطیاں ہو رہی ہیں، جو فالٹ ہو رہی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہے، اس لیے میری پکڑ نہیں کر رہا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ میرے ان گناہوں کی وجہ سے، میری ان لغزشوں کی وجہ سے مجھ سے ناراض ہو گیا ہوتا تو کچھ نہ کچھ مجھے سزا دیتا۔ سزا نہیں دے رہا ہے، اس کا مطلب سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے۔ یہ بات نکلی۔ اس پر آپ ایک حکایت یہاں پر بیان کریں گے جو حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام کے سامنے ایک شخص نے اسی طرح کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے بہت سارے عیب دیکھے لیکن وہ میرے عیبوں پر میری گرفت نہیں فرماتا، اس لیے میں مطمئن ہوں۔ تو اس کا جواب اب حضرت شعیب علیہ السلام دیں گے۔ عام طور پر میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ دنیا میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہوتا ہے جو چاپلوس قسم کا ہوتا ہے، جیسے کہ یہاں پر ایک قصہ سنایا گیا، ایک حکایت سنائی گئی کہ بعض وقت بعض لوگ چاپلوسی کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ آپ کو چاہنے والے ہوتے ہیں، بلکہ وہ دھوکہ دینے کے لیے کرتے ہیں۔ جیسے کہ بیجر کے حوالے سے، ہینا کے حوالے سے بات کہی گئی کہ اس کا شکار کرنے والا اس کے ڈن کے پاس کھڑے ہو کر ایسی گفتگو کرتا ہے کہ اس کو یقین ہو جائے کہ اب یہ لوگ اس کے حوالے سے مطمئن ہو گئے ہیں کہ وہ چلا گیا ہے، لیکن جب وہ باہر آتا ہے تو اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ تو بعض لوگوں کی گفتگو صرف دھوکے بازی ہوتی ہے اور بعض لوگوں کی گفتگو صرف چاپلوسی پر مبنی ہوتی ہے، اور چاپلوس لوگ اپنے مفاد کے لیے، اپنے مقصد کے لیے یہ چاپلوسی کرتے ہیں۔
آپ بڑے، آپ کے باپ بڑے، اور اس طرح سے اپنا کام بنا لیتے ہیں۔ اور جو لوگ چاپلوسی کا شکار ہوتے ہیں وہ لوگ ایسے لوگوں کے نرغے میں آ جاتے ہیں۔ جیسے کوئی غرضی آدمی آ کر آپ کی تعریف کرنے لگے، آپ کا مقام تو بہت بڑا ہے، آپ تو اس مقام پر پہنچے ہوئے، آپ کی بات ہی کہاں آتی ہے کسی اور کے اندر، آپ بڑے مرس لیتے ہیں، بڑے خوش ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ چاپلوسی کرنے والا اپنے مفاد کے لیے، اپنے مقصد کے لیے کرتا ہے۔ تو فارسی میں ایک کہاوت بھی بیان کی جاتی ہے، چاپلوساں فیر را خر می کند۔ چاپلوس لوگ وہ ہوتے ہیں جو ہاتھی کو گدھا بنا دیتے ہیں۔ اچھا خاصا فیل تھا، اس کو اتنا چڑھا دیا کہ اس کی عقل گدھے کی طرح ہو گئی، اور یہ آدمی گدھا بن گیا، یہ آدمی لومڑی کی طرح چالاکی کے ذریعے اپنا کام نکالنے میں کامیاب ہو گیا۔ لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ چاپلوسی کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے سامنے اس نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ میرے گناہوں پر میری گرفت کرتا ہوتا تو میری زندگی کو ایسے آرام دہ نہیں بناتا، مجھے تکلیفوں میں ڈال دیتا، پریشانیوں میں ڈال دیتا، میں تو بڑا مزے میں ہوں۔ تو اگر حضرت شعیب علیہ السلام چاپلوس ٹائپ کے ہوتے تو یقیناً کہتے کہ ہاں بالکل صحیح بول رہے ہیں، آپ کی بات کہاں سے آتی ہے بھائی، آپ تو اس طرح سے چاپلوسی کرتے۔ لیکن یہاں اللہ کے نبی ہیں، ان کو دنیا والوں سے کیا غرض ہے؟ جیسے کہ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ آئین جوان مرداں حق گوئی و بے باکی۔ جوان مردوں کا دستور ہے، ان کا کانسٹیٹیوشن ہی ایسے ہی ہوتا ہے کہ وہ حق بول دیتے ہیں بے باکی کے ساتھ، بغیر کسی سے ڈرے۔ آئین جوان مرداں حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی۔ روباہی کہتے ہیں لومڑی کی حرکت کو، چالاکی، لومڑی کی جو چالاکی ہوتی ہے نا، مکاری، اس کو کہتے ہیں روباہی، روبا لومڑی کو کہتے ہیں۔ تو یہ لومڑی کا جو چالاک پن ہے یہ اللہ کے شیروں کو نہیں آتا، وہ لوگ حق بولتے نکل جاتے ہیں۔ تو یہاں پر حضرت شعیب علیہ السلام بھی اس طرح سے حق گوئی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ یہ کہ میں گفت در عہد شعیب کہ خدا ازمن بسے دیدست عیب۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص رہا کرتا تھا جو یہ کہتا تھا کہ خدا تعالیٰ نے میرے بہت سارے عیب دیکھے ہیں، میرے اندر بہت سارے عیب ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے سب دیکھے ہیں۔ چند دید ازمن گناہ و جرم ہا وس کرم یزدان نبی گیرد مرا۔ اس نے میرے گناہ بھی دیکھے، میری لغزشیں بھی دیکھیں، میرے جرم بھی دیکھے، سب دیکھے، لیکن وہ مجھے پکڑتا نہیں ہے، کیونکہ وہ کریم ہے، کرم والا ہے، وہ میرے اوپر کرم کرتا ہے، اس کی عنایت ہے، اس کا کرم ہے، جو میں اتنا گناہگار ہونے کے باوجود بھی وہ مجھ کو پکڑتا نہیں ہے۔ حالانکہ اس شخص نے اپنے گناہوں کے نہ پکڑے جانے کو اپنی طرف منسوب نہیں کیا اور نہ غفلت کا مظاہرہ کیا، بلکہ اس کی نظر اللہ پر ہی تھی، لیکن اس کا طریقہ کار سوچنے کا غلط تھا۔ اس لیے حضرت شعیب علیہ السلام نے اس کی تنبیہ فرمائی۔ حق تعالی گفت در گوش شعیب در جواب او فصیح از راہ غیب۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کے کان میں ایک وحی ڈالی کہ شعیب اس کو جواب دو اور صاف صاف بتاؤ۔ ایک بات غیب کے راستے سے حضرت شعیب علیہ السلام کے دل میں آئی کہ بے گفتی چند کردم من گناہ وز کرم نہ گرفت در جرمم الہ۔ اے انسان، تو یہ کہتا ہے نا کہ میں نے بہت گناہ کیے ہیں اور خدا کے کرم سے مجھے کسی جرم کے اوپر پکڑا نہیں گیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے کسی جرم پر میری گرفت نہیں فرمائی، تو یہ کہتا ہے نا عکس می گوئی و مقلوب اے سفیہ، اے رہا کردہ رہو بے گرفتہ تیہ۔ اے بے وقوف انسان، تو الٹی بات کر رہا ہے، تو بالعکس دیکھ رہا ہے، تو پازیٹیو دیکھنے کے بجائے اس کا نیگیٹو دیکھ رہا ہے۔ سفیہ کہتے ہیں بے وقوف۔ اے سفیہ، اے بے وقوف، عکس می گوئی وہ مقلوب، تو الٹا دیکھ رہا ہے، تو خالی شیڈو دیکھ رہا ہے، اصلیت کا تجھے پتہ نہیں ہے۔ اے رہا کردہ رہو بے گرفتہ تی، اے اپنے اصلی رستے سے گم ہو جانے والے شخص،
تو نے تی کا راستہ اختیار کر لیا ہے۔ تی جو ہے اصل میں، اس سے پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں یہ بات، کہ جنگل تھا ایک تی نام کا، جس کے بارے میں مشہور ہے کہ بنی اسرائیل جو ہے اس راستے میں چلے گئے تھے تو گم ہو گئے تھے، اور 40 سال تک اس راستے سے نکلنے کے لیے انہیں چکر کاٹی، ادھر خیمے گاڑتے وہاں رہتے، ادھر خیمے گاڑتے وہاں رہتے، راستہ نہیں مل رہا تھا۔ تو یہ بہت بڑا جنگل ہے، دنیا کے بہت بڑے جنگلوں میں سے ایک جنگل کہلاتا ہے تی۔ تو آپ کہتے ہیں کہ تیری کیفیت یہ ہو گئی ہے کہ تو تیہ پہ نکل پڑا ہے۔ چند چندت گیرمو تو بے خبر، در سلاسل ماندے پاتا بسر۔ اب اللہ تعالیٰ کی وحی کے حوالے سے حضرت شعیب علیہ السلام سنا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے بندے، تو ایسا سوچتا ہے نا، میں کرم ہوں اس لیے تیرے کسی گناہ پر تیری گرفت نہیں کرتا، تجھے معافی کرتا چلا جاتا ہوں ہر بار، ایسا سمجھتا ہے؟ نہیں، میں تو ہر بار تیری گرفت کرتا ہوں۔ تو جب بھی گناہ کرتا ہے، تو جب بھی غلطی کرتا ہے، میں تیری گرفت کرتا ہوں، لیکن تو میری گرفت سے بے خبر ہے، تجھے پتہ نہیں چل رہا ہے کہ میں تیری گرفت کر رہا ہوں۔ کیوں؟ در سلاسل ماندے پاتا بسر، کیونکہ پاؤں سے لے کر سر تک تو زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، اسی لیے تجھے میری گرفت کا احساس ہی نہیں ہو رہا ہے، حالانکہ میں گرفت کر رہا ہوں۔ دیکھیے، ایک شخص وہ ہوتا ہے جو غلطی کرتا ہے تو اس کی فوری غلطی کو ٹوک دیا جاتا ہے کہ تو نے یہ غلطی کی، ناراض ہوتے ہیں اس سے، تو نے یہ غلطی کی، میں تجھ سے بات نہیں کروں گا، چلا جا یہاں سے، میں تجھے دیکھنا بھی چاہتا نہیں۔ یہ غصے کے انداز کے مختلف طریقے ہیں، ناراضگی ظاہر کرنے کا طریقہ ہے، کرتے ہیں۔ لیکن جب انسان سے بہت زیادہ غلطیاں ہونے لگتی ہیں تو ایسا نہیں کرتے، انجان مار دیتے ہیں۔ اب بتاتے بھی نہیں اس کو غلطی کہ تو نے یہ غلطی کی، ایک غلطی ہوگی، دو غلطی ہوگی تو بتائیں گے نا، بار بار غلطی ہوگی تو کہاں سے بتائیں گے؟ نہیں بتاتے، چھوڑ دیتے، کیونکہ پتہ ہے کوئی فرق پڑنے کا نہیں ہے۔ زنگ توبر توت اے دیگے سیاہ، کرد سیمائے درونت را تباہ۔ اے کالی دیگ، اے انسان، اے کالی دیگ۔ اب کالی دیگ کیوں کہہ رہے ہیں آپ انسان کو، اس آدمی کو؟ وہ بعد میں آئے گی سرات۔ ابھی آپ یاد رکھیے کہ اس کو حضرت شعیب علیہ السلام کالی دیگ کہہ رہے ہیں۔ اے کالی دیگ، تیرے اوپر جو کالک کا زنگ، تیری دیگ کے اوپر جو تہ بتہ لیئرز در لیئرز جم گیا ہے، اس نے تیرے باطن کی جو خصوصیت تھی اس کو تباہ کر دیا ہے۔ اگر دیگ کے اوپر ایک لیئر کالک کی جم جائے تو آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ بھئی دیگ کالی ہو گئی ہے، فوری اس کو دھو دینا چاہیے۔ اگر کالک تہ بتہ لیئرز کے اوپر لیئرز، لیئرز کے اوپر لیئرز اگر جم جائے گا اور بگونا پورا کالا ہو جائے، دیگ پوری کالی ہو جائے، تو کہاں سے پتہ چلے گا کہ دیگ کالی ہو رہی ہے؟ بردلت زنگار بر زنگار ہا، جمع شد تاکور شد زسرار ہا۔ تیرے دل پر زنگوں پر زنگ، زنگ بر زنگ چڑھتا جا رہا ہے، جمع ہو گیا ہے، یہاں تک کہ جو اسرار الہی ہے جس کی وجہ سے انسان کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے، اس پر زنگ لگ چکا ہے، اور وہ اسرار سے تو اندھا ہو گیا ہے، اب وہ اسرار تجھے دکھائی ہی نہیں دیتے۔ گر زند آن دود بر دیگے نوے، آن اثر بے نمائے در باشد جوے۔ اگر نئی دیگ، جو ابھی نئی سفید دیگ ہے، نئی دیگ یا خلے کی ہوئی دیگ، اگر وہ لائی گئی ہے اور اس کے اوپر دھواں لگے تو دھواں دیگ کے اوپر اپنا اثر دکھاتا ہے۔ نئی دیگ کے اوپر دھواں اپنا اثر دکھاتا ہے، چاہے وہ جو کے دانے کے برابر کیوں نہ ہو۔ اگر دیگ صاف ستھری سفید اچھی ہے تو اس کے اوپر تھوڑا دھوئیں کا دھبا بھی دور سے دکھائی دیتا ہے۔ زاں کہ ہر چیزیں بے ضد پیدا شود، بر سفیدی آن سیاہ رسوا شود۔ کیونکہ ایک چیز کانٹراسٹ چیز دور سے دکھائی دیتی ہے۔ اگر کالی چیز کو آپ کلیئرلی دیکھنا ہے دور سے تو اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ وائٹ ہونا چاہیے۔ اس طرح سے کلرز میں کانٹراسٹ چیزیں ہوتی ہیں، کون سی چیز کون سے بیک گراؤنڈ کلر سے کون سی چیز اٹھتی ہے، تو ویسی کانٹراسٹ ہونا چاہیے۔
تو اس سے اچھی چیز دکھائی دیتی ہے، مقابل سے ظاہر ہوتی ہے۔ سفیدی کے اوپر کالا بدنام ہو کے سامنے آ جاتا ہے۔ اچھے آدمی کی ایک برائی بھی پھیل جاتی ہے۔ برا آدمی تو صبح سے شام تک برائی کرتا ہی رہتا ہے، کوئی اس کے اوپر توجہ ہی نہیں دیتا۔ چون سیاشد دیگ پس تاثیر دود، بعد ازاں بروے کے بیند اے انود۔ جب دیگ ہی پوری طریقے سے کالی ہو گئی ہے تو اب دھوئیں کے اثرات کی خبر کیسے ہوگی؟ اگر دیگ ہی پوری کالی ہو گئی ہے تو آپ کیسے پتہ لگائیں گے کہ دھوئیں کا اثر دیگ کے اوپر ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ نہیں پتہ چل سکتا۔ مرد آہنگر کے او زنگی بود، دود را باروش ہم رنگی بود۔ اگر کوئی لوہار، آہنگر کہتے ہیں لوہے کا کام کرنے والا، اگر بلیک اسمتھ لوہار کالا حبشی ہو تو دھوئیں کا تو وہ ہم شکل ہے، کالک کا تو وہ ہم شکل ہے۔ ایک گورا آدمی اگر دھوپ میں زیادہ پھرے تو اس کا رنگ جل جاتا ہے، اگر جیٹ بلیک آدمی اگر دھوپ میں پھرے کیا فرق پڑے گا اس کو؟ کچھ نہیں ہوتا۔ تو ویسی آپ اس کی مثال دے رہے ہیں، لوہے کا کام کرنے والا اگر کالا حبشی ہے تو اس کا چہرہ خراب کہاں سے ہوگا؟ دھوئیں کے اثر سے۔ گورے آدمی کا چہرہ خراب ہو جائے گا۔ مرد رومی کوکنت آہنگری، رویش ابلخ گرددس دوداوری۔ جو خوبصورت ہوتا ہے وہ اگر لوہار کا کام کرتا ہے تو پھر اس طرح کے دھوئیں سے اس کا چہرہ خراب ہو جاتا ہے۔ پس ندانت زود تاثیر گناہ، تا بنالت زود گوید اے الہ۔ اب حضرت شعیب علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اگر تو گناہ کی تاثیر کی وجہ سے، مطلب گناہ کرنے کے فوری بعد اپنی شرمندگی کا اظہار کرے، توبہ کرے اور دیگ پر لگے ہوئے اس کالے دھبے کو فوری میٹ ڈالے اور تیری دیگ سفید رہے، تو جب بھی کالک لگے گی وہ دکھائی دے گی اور تو صاف کر سکے گا۔ اگر تو نے اپنی دیگ کو ایسے ہی چھوڑ دیا، لیئر پہ لیئر جمتا ہی چلا جا رہا ہے، تو اس کو صاف نہیں کرتا، تو توبہ نہیں کرتا، تو شرمندگی کا اظہار نہیں کرتا، تو یہ سمجھتا ہے کہ میں تو ٹھیک ہی کر رہا ہوں، کیا غلط کر رہا ہوں، تو لیئر پہ لیئر جمتی چلی جائے گی اور ایک وقت کے بعد صورتحال یہ ہو جائے گی کہ آپ غلطی پہ غلطی کرتے چلے جائیں گے، گناہ پہ گناہ کرتے چلے جائیں گے، آپ کو خبر ہی نہیں ہوگی۔ تو تجھے چاہیے کہ جیسے ہی غلطی ہو جائے فوری اللہ کی جانب رجوع کر، توبہ کر، استغفار کر، رو اور پکار، اے میرے مالک مجھے معاف کر دے۔ تب وہ لیئر دھلے گی تو پھر تیرا برتن سفید ہوگا، صاف ہوگا۔ اس کے بعد پھر جب بھی دھوئیں کی کالک لگے گی تجھے پتہ چلے گا، ورنہ اگر تیری دیگ کالی رہ جائے گی تو دھوئیں کی کالک کا تجھے کبھی پتہ نہیں چل سکتا۔ چوں کند اسرار و بد پیشہ کنت، خاک اندر چشم اندیشہ کنت۔ جب تو برائی کو اپنی زندگی کا حصہ بنا کر اس کے اوپر اصرار کرتا ہے، ایک آدمی ایک غلطی کرتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، بعد میں اس کو چھوڑ دیتا ہے یا توبہ کر لیتا ہے، وہ ایک الگ صورت ہے۔ لیکن کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، غلطی کرتے ہیں اور ریگولر بیسس پہ کرتے ہیں، عادت بنا لیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں اصرار، عادت بنا لیتے ہیں گناہ کی۔ تو جب عادت بن جاتی ہے تو برائی اس کا پیشہ بن جاتی ہے، پروفیشنل سنر ہو جاتا ہے وہ، اسی لیے اس کو دکھائی نہیں دیتا اور یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری گرفت نہیں کر رہا ہے۔ اس طرح سے انسان اپنے فکر کی آنکھوں میں دھول جھونکتا ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے۔ توبن اندیشت دیگر شیریں شود، بردلش جرم تا بیدیں شود۔ تو کبھی توبہ کی فکر نہیں کرتا بلکہ الٹا میٹھا بن جاتا ہے، غلطی کرتا ہے اور ایسے اپنے آپ کو ٹریٹ کرتا ہے جیسے اس نے کوئی نیکی کا کام کیا ہے، اپنے گناہ پر بھی بڑا نازا ہوتا ہے، میں نے غلط کیا کیا، میں نے تو اچھا کیا۔ تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، دل کے اوپر انسان کے گناہ کی وجہ سے ایک کالا دھبا پڑ جاتا ہے،
اس کو داغ کہتے ہیں. اور اگر دل کے اوپر کالا دھبا پڑ جائے اور بندہ اس کو فوری میٹ دے تو پھر دیکھ صاف شفاف ہو جاتی ہے. لیکن انسان کیا کرتا ہے؟ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے. پھر ایک دوسرا دھبا لگتا ہے، پھر چھوڑ دیتا ہے، پھر تیسرا دھبا لگتا ہے، پھر چھوڑ دیتا ہے. لگتے پوری دیکھ کالی ہو جاتی ہے. اب اس منزل پہ پہنچ جاتی ہے کہ اب دھبا لگے تو بھی پتہ نہیں چلتا ہے کہ دھبا لگ رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی گرفت نہیں کر رہا ہے. یہ وجہ سے ہو رہا ہے. پشیمانی و یارب رفت ازو، شست بر آئینہ زنگ شست تو. شرمندگی، ندامت، یہ جو کوالٹیز ہیں یہ بھی انسان کی اچھی کوالٹیز ہیں. لیکن کیا ہوا؟ اب تیرا شرمندگی کا اظہار کرنا، اللہ کو پکارنا، یا رب کہنا سب ختم ہو گیا. 60 تہ کا زنگ تیرے دل کے آئینے پر بیٹھ گیا. 60 لیئرز ایک کے اوپر ایک تہ بتہ جم گئے. آہنشرا زنگہا خوردن گرفت، گوہرشرا رنگ کم کردن گرفت. اس کے لوہے کو اب زنگوں نے کھانا شروع کر دیا ہے. اب زنگ کے اثرات اس کے برتن پر، اس کے دیگ کے اوپر پڑنا شروع ہو گئے ہیں. زنگ جب زیادہ لگ جاتا نا تو ایک وقت تک وہ زنگ رہتا ہے جو برتن کے اوپر صرف ایک لیئر کی طرح چڑھا رہتا ہے. ایک وقت کے بعد وہ زنگ اپنا اثر دکھانا شروع کرتا ہے تو دیگ خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے. پورا زنگ دیگ کو کھا جاتا ہے. تو تیرے دیگ کے لوہے پر تیرے گناہوں کا زنگ اثر کرنا شروع کر دیا ہے. اور وہ جو اس کا جوہر تھا لوہے کا جس سے دیگ بنی تھی، اس کا اپنا ایک جوہر تھا نا، ایک کوالٹی، اس کی کوالٹی کم ہونا شروع ہو گئی. اب آہستہ آہستہ اس دیگ میں سوراخ پڑنے لگیں گے اور پھر وہ دیگ پھینکنے کے قابل ہو جائے گی. اسی لیے جب بھی اس کو زنگ لگ رہا ہے یا دھبا لگ رہا ہے فوری صاف کر دیا کرو. تو جب بھی لگے گا پتہ چلے گا کہ لگا ہے. چون اویسی کاغذ اسپید پر بے نشتہ خواند آیت در نظر. جب بھی تم کسی سفید کاغذ کے اوپر پین سے کچھ لکھو تو آپ دیکھو کہ جو بھی آپ لکھتے ہیں ہر آدمی اس کو آسانی سے پڑھ سکتا ہے. ایک پین پیپر لے لیجئے، اس کے اوپر کچھ لکھیے اپنی زبان میں، تو جتنوں کو آپ کی زبان آتی ہوگی پڑھنا وہ پڑھے گا اور سمجھے گا کہ آپ کیا بیان کرنا چاہتے ہیں، آپ نے کیا لکھا ہے پیپر پہ. چون نویسی برسرے بے نوشتہ خط، فہم نایت خاندش گردد غلط. لیکن ایک ایسا پیپر ہے جس کے اوپر آلریڈی پہلے سے کچھ لکھا ہوا ہے، اب آپ اس کے اوپر لکھ رہے ہیں، لکھے ہوئے پر لکھ رہے ہیں، تو کیا ہوگا؟ کئی الفاظ پڑھنے کے قابل نہیں رہیں گے. کچھ پڑھ لیں گے، کچھ پڑھا نہیں جائے گا، تو عبارت ٹھیک ڈھنگ سے سمجھ میں نہیں آئے گی کیونکہ لکھے کے اوپر لکھا ہوا ہے. کراں سیاہی بر سیاہی اوفتاد، ہر دو خط شد کور مانا رو نداد. اس لیے کہ سیاہی کے اوپر سیاہی چل رہی ہے، دونوں خط ایک دوسرے سے خلط ملط ہو گئے ہیں، تو جو معنی ہیں اس کے وہ معنی کلیئرلی لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ پا رہے ہیں. ورسوم 12 نویسی برسرش، بس سیاہ کر دی چو جانے کافرش. اور اگر اس کے بعد پھر تیسری بار تو لکھے، پہلے ہی وہ پیپر پہ کچھ لکھا ہوا تھا، آپ نے اس کے اوپر دوسری بار لکھ دیا، اب پرابلم ہو گیا سمجھنے میں، پھر تیسری بار لکھ دیا، تو اب کیا ہوگا؟ تو آپ کہتے ہیں کہ تو نے جیسے کافر کی جان کو ہلاک کرتے ہیں ویسے تو نے عبارت کو ہلاک کر دیا. اب وہ پڑھنے کے قابل ہی نہیں رہی، بالکل کالا ہو گیا پیپر. پس چارہ جز پناہ چارہ گر، نا امیدی مس و اکسی رش نظر. اب آپ کہتے ہیں کہ ہر انسان کا یہی معاملہ ہے، اس سے کچھ غلطیاں، کچھ فالٹس، کچھ عیب اس کے ہو جاتے ہیں، اس سے انسان ہونے کے ناطے کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں. تو آپ یہ کہتے ہیں کہ اے بے چارے انسان، غلطی کرنے والے، تیرے پاس اپنے چارہ گر کو تلاش کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے. ایسے آدمی کو تلاش کر جو تیرے اس مسئلے کا حل تجھے بتائے، اس کے سوا تیرے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. نا امیدی تانبا ہے،
تیری جو ناامیدی ہے کہ میں اب نہیں سدھر سکتا، یہ تانبا ہے، لیکن یاد رکھ کوئی ہے جو اس تانبے کو سونا بنا سکتا ہے، اس کو کہتے ہیں کیمیا، اکسیر۔ اکسیر اور کیمیا اگر آپ کے پاس آ جائے تو اس سے تانبا بھی سونا بنایا جا سکتا ہے، اور جو تیرا شیخ ہے وہ وہی ہوتا ہے۔ تو نا امید مت ہو کہ تو تانبے والا ہے، اگر تو نے اپنے شیخ کے حوالے کر دیا اپنے برتن کو تو وہ آسانی کے ساتھ اس تانبے کو سونا بنا دے گا۔ نا امیدی ہا بپیش او نہید، تاز درد بے نوا بیروں جہید۔ اپنی نا امیدیوں کو اس کے سامنے رکھو۔ اب پہلا اسٹیپ آپ بتا رہے ہیں، جن جن چیز سے تم نا امید ہو گئے ہیں، جو جو چیز تمہارے کنٹرول کی نہیں ہے تمہیں لگتا ہے، پہلے اس مسئلے کو اس کے سامنے رکھو تاکہ وہ اس درد کا درما ڈھونڈ سکے، وہ اس بیماری کا علاج ڈھونڈ سکے۔ آپ کہتے ہیں تاز درد بے دوا بیروں جہید، اگر وہ لا علاج بیماری بھی ہے تو وہ دوا نکال لے گا۔ جب تک چارہ نہیں ہے، اب تجھے میں مل گیا ہوں، حضرت شعیب علیہ السلام کہتے ہیں، اور تو نے یہ تیرا مسئلہ میرے سامنے رکھ دیا ہے، اور میں نے تجھے بتا دیا ہے کہ تیرا اصلی فالٹ کہاں ہے۔ چوں شعیبی نکتہا باوے بگفت، زاں دمے جاں در دلے او گل شگفت۔ جب حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ پوائنٹ کی باتیں اس سے کہیں تو اچانک اس کے دل میں ایک عجیب قسم کی روشنی آئی، ایسا معلوم ہوا جیسے دل میں اس کے ایک پھول کھل گیا ہو۔ باطنی طور پر ایسے اثرات اس کے دل کے اوپر پڑے کہ اس کا سوکھا ہوا دل کا باغ ہرا بھرا ہو گیا۔ جانے او بشنید وہی آسماں، گفت اگر بگرفت مارا کو نشان۔ اس کو ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے کانوں سے آسمان سے کوئی وحی اتر کے آ گئی ہو۔ اب جب اس کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پکڑ تو رہا ہے لیکن ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہے، تو اب اس نے کہا حضرت شعیب علیہ السلام سے کہ آخر ہم کو کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ ہماری گرفت کر رہا ہے، اس کی علامت کیا ہے، وہ بھی تو ہم کو معلوم ہو جائے۔ اب اس کو علامت بھی چاہیے۔ ایک تو گرفت تیری ہو رہی ہے، شعیب علیہ السلام نے بتایا، لیکن اس کو علامت چاہیے۔ جب تک علامت نہیں ہوگی تب تک ہم یقین نہیں کریں گے۔ گفت یارب دفع من می گویدو، آ گرفتن را نشان می جویدو۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کیا، پروردگار یہ بندہ اتنا سمجھانے کے بعد بھی مجھ پر اعتراض کرتا ہے۔ اعتراض دیکھیے، اس نے اعتراض نہیں کیا، اس نے اپنے دل کی تشفی کے لیے سوال کیا، لیکن چونکہ حضرت شعیب علیہ السلام نے اس کو یقین دلا دیا تھا کہ میں جو کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں، اس کے بعد بھی اس نے دلیل پوچھی، آپ کی بات سچی ہے، اس کی بھی دلیل مجھے چاہیے، تو اس کو حضرت شعیب علیہ السلام نے اعتراض قرار دیا۔ بڑوں کے سامنے بڑوں کی کہی ہوئی بات کا ثبوت پوچھنا اعتراض ہوتا ہے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور اس کی شکایت کر دی کہ وہ مجھ پر اعتراض کر رہا ہے۔ آ گرفتن را نشان می جویدو، وہ اے پروردگار تیری گرفت کی علامت جاننا چاہتا ہے، اس نے کیا گناہ کیے ہیں تو بتائے اس کو، تو اس کو یقین آئے گا۔ گفت ستارم نگویم رازہاش، جز یکے رمزے برائے ابتلاش۔ اب اللہ تعالیٰ کی جانب سے جواب آیا، شعیب ہم تو ستار ہیں، لوگوں کے عیبوں کو چھپانے والے ہیں، اگر وہ خود تمہارے سامنے اپنا عیب بیان کر دے تو الگ بات ہے، ہم تمہیں نہیں بولیں گے۔ ہاں اشارے ضرور دیتے ہیں، ایک اشارہ تم کو دیتے ہیں، اس کے ذریعے اس کی آزمائش کرو۔ یک نشانے آن کے می گیرم برا، آن کے تعت دارد الصوم و دعا، وز نماز و از زکات و غیر آن، لیک یک ذرہ ندارت ذوق جاں، می کنت طاعت و افعال سنی، لیک یک ذرہ ندارت چاشنی۔ اب یہ تین جو اشعار ہیں
ایک ہی مفہوم کے ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا میں جو اس کو پکڑتا ہوں، اس کی گرفت کرتا ہوں، اس کی ایک علامت ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، سب کرتا ہے، پوری عبادتیں بجا لاتا ہے، لیکن وہ جو عبادتوں کا جو لطف ہے، جو مزہ ہے، وہ اس سے محروم ہے۔ یہی تو علامت ہے۔ اس کے گناہوں پر میں جو گرفت کر رہا ہوں اس کو خبر نہیں ہو رہی ہے، اس کی علامت ہی یہی ہے۔ وہ نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے تو بیزارگی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اس کو دل نہیں لگتا۔ روزہ رکھتا ہے تو بادل ناخواستہ، بھوک پیاس برداشت نہیں ہوتی، اس طرح سے روزہ رکھتا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو دل پیسہ خرچ کرنے کو تیار ہی نہیں ہوتا، جیسے کوئی زبردستی کو دے رہے ہیں، اس طرح سے زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ یہ خود اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے اور گرفت کر رہا ہے۔ جس بندے سے اللہ ناراض نہیں ہوتا، نمازوں میں اس کو مزہ آتا ہے، روزے میں اس کو مزہ آتا ہے، بھوک میں پیاس میں وہ انجوائے کرتا ہے، ہر چیز کو زندگی کی انجوائے کرتا ہے، درد کو بھی انجوائے کرتا ہے۔ اگر اللہ کے دیے ہوئے درد کو بھی کوئی بندہ انجوائے کرے تب پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی گرفت نہیں کر رہا ہے۔ اگر آپ کی بھی یہی کیفیت ہے تو آپ مطمئن ہو۔ اگر آپ کو نمازوں میں بھی لطف آتا ہے، روزے میں بھوکے رہنے میں بھی مزہ آتا ہے، تو جب یہ سمجھو کہ آپ کی نمازیں، آپ کے روزے قبول ہو رہے ہیں۔ تو وہ شخص عبادتیں کرتا ہے، اطاعتیں بجا لاتا ہے اور اعلیٰ اعمال کرتا ہے، لیکن ایک ذرہ بھی اس کو اس میں لطف نہیں آتا۔ تاتش نغزست مانا نغزنے جوز ہا بسیار و دروے مغزنے۔ اس کی عبادت، ظاہری عبادت جو وہ کرتا ہے وہ بہت اچھی ہے، خوش و خضوع کے ساتھ۔ دیکھنے والے سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے خوش و خضوع کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، ہر رکن برابر ادا کرتا ہے، لیکن عبادت کی جو روح ہے نا وہ اس کو نہیں مل رہی ہے، وہ اچھی نہیں ہے۔ اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے، اخروٹ، بہت سارے اخروٹ رکھے ہوئے ہیں آپ کے سامنے، لیکن کسی بھی اخروٹ کے اندر مغز ہی نہیں ہے، چھلکے پڑے ہوئے ہیں خالی بس۔ اور چھلکوں کو دیکھ کے آپ کو لگتا ہے کہ ارے یہاں تو اخروٹوں کا انبار پڑا ہے، گوڈاؤن ہے جس میں اخروٹ پڑے ہیں، لیکن بھائی اس اخروٹ کے وہ جو چھلکے کو ذرا ہٹا کر کھول کے تو دیکھو کیا معاملہ ہے، کچھ نہیں اندر۔ ذوق باید تاد ہے طاعات بر، مغز باید تاد ہے دانا شجر۔ عبادتوں کا پھل حاصل ہونے کے لیے وہ ذوق بھی چاہیے، وہ مزہ آنا چاہیے، نمازوں میں، روزوں میں، زکوٰۃ میں لطف حاصل کرنا چاہیے، تو جب وہ اپنا پھل دیتے ہیں، کیونکہ وہ مغز ہے۔ آپ نے کبھی سنا ہے کہ کوئی بھی ایسا پھل جس کے اندر مغز نہ ہو، آپ اس کو زمین میں بو دیں تو جھاڑ اگے گا؟ کبھی نہیں اگ سکتا۔ اس کی گری چاہیے تو درخت آئے گا، دانا چاہیے تو درخت آئے گا۔ دانے بے مغز کہ گردد نحال، صورت بے جان نباشت جز خیال۔ جس کے اندر گری نہیں ہے وہ دانا کبھی پودا نہیں بنتا، کبھی پودا بنتا ہی نہیں بے مغز کا پھل، بھلے ہی آپ ہزاروں کی تعداد میں اس کو زمین میں بو دیں، کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کسی بے جان تصویر کے سامنے کھڑے ہو کر کوئی بات کر رہے ہیں۔ جیسے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، ان کے باپ دادا جو بھی ان کے قریبی لوگ ہوتے ہیں ان کی تصویر لگا لیتے ہیں، جا کے تصویر کے سامنے کھڑے رہ کے بات کرتے ہیں۔ دیکھا آپ نے، آپ کے بیٹے نے ایسا کر دیا، آپ کے بعض لوگوں میں ہے ایسا مزاج۔ وہ صرف خیال ہے، وہم ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ وہ تصویر کچھ بات سنتی ہے آپ کی؟ نہ وہ تصویر بات سنتی ہے، نہ آپ کی بات وہ اس آدمی تک کمیونیکیٹ ہوتی ہے، صرف خیال ہے، وہم ہے بس۔ چون شعیب ای نکتہا بروے بخاند، اس تفکر ہم چو خر در گل بماند۔ جب حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ نکتے اس کے سامنے بیان کیے تو وہ سوچ میں پڑ گیا، اب گہرائی میں چلا گیا سوچتے سوچتے، جیسے کسی دلدل میں پھنسا ہوا گدھا ہوتا نا، پریشان،
اب کیا کریں، میں تو پھنس گیا، وہ کیفیت ہو گئی اس کی۔ اب تک میں کیا سمجھتا تھا اور کیا ہے حقیقت، اگر شعیب سے میری ملاقات ہی نہ ہوئی ہوتی تو میں تو ایسے ہی مر جاتا۔ اب سوچ میں پڑ گیا۔ تو جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کے پاس جانے سے آپ کو فائدہ ہوتا ہے، جو لوگ جاتے نہیں ہیں ان کو فائدے کا احساس ہی نہیں ہے۔ تو اسی لیے بزرگوں پر طعنہ زنی، اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ اب یہ جو حکایت مولانا روم نے شروع کی تھی شیخ پر طعنہ زنی کرنے کی، اب وہ پھر کنٹینیو ہوگی انشاءاللہ، وہ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں گے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمدللہ رب العالمین۔ مثنوی معنوی پیر روم، ہست گنج راز عرفان